مفتی صاحب کی خدمت میں میرا ایک سوال ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پر اعتماد کرتے ہوئے اس کو کام سکھاتا ہے، کوئی ہنر سکھا دیتا ہے، اور اس دوران وہ اس کو سیلری وغیرہ بھی دیتا ہے، اب وہ جب کام اچھی طریقے سے سمجھ جاتا ہے، سب کچھ سیکھنے کے بعد وہی شخص اسی مارکیٹ میں اپنا کام شروع کر دیتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں کیا ہے، شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ ذرا اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے، جو آدمی کچھ سکھاتا ہے، بندہ جس سے کچھ سیکھتا ہے، یقینی طور پر اس کا احسان مند ہوتا ہے۔ اور بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ دکان پر کام کر رہے ہیں یا میکینک ہیں، اس سے سیکھ رہے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ بندہ یہ چاہتا ہے کہ بھئی یہ کام میں خود بھی کر سکتا ہوں، میرے پاس کچھ پیسے جمع ہو گئے ہیں، بعض اوقات رشتہ دار یہ کہتے ہیں کہ تم یہ کام جانتے ہو، ہم پیسے دینے کے لیے تیار ہیں، آپ الگ کام کر لو۔ اب یہاں ہمیں اس معاملے کو دو زاویوں سے دیکھنا چاہیے۔ اگر ایک ہی زاویے سے دیکھا جائے گا اس معاملے کو تو اعتدال کی راہ پر قائم نہیں ہو سکیں گے، افراط و تفریط کے راستے پہ ہم نکل جائیں گے۔ اگر یہ سوچ لیا جاتا کہ جس نے کام سیکھ لیا ہے، جو کچھ ہنر سیکھ گیا ہے، کسی کے پاس رہ کر کسی کو تجارت کرنا آ گئی ہے، اور اسے یہ حق نہ دیا جاتا کہ وہ اپنا کام کرے جا کے، تو پھر تو ہر ملک میں ایک ہی دکان ہوتی، ایک ہی ہوٹل ہوتا، ایک ہی اسکول ہوتا، ایک ہی کریانے کی دکان ہوتی، اور ایک ہی میڈیکل اسٹور ہوتا، سب چیزیں ایک ہی کی ہوتی۔ ایک زیادہ تر جو لوگ آتے ہیں مارکیٹ میں ایک بیک گراؤنڈ کی وجہ سے بھی آتے ہیں، بعض اوقات خاندانی بیک گراؤنڈ بھی ہوتا ہے کہ دادا کا کام تھا، چچا کرتے رہے، پھر الگ ہوئے، والد کے ہر بھائی نے جو ہے وہ دکان الگ کر لی، یوں پھیلتے چلے گئے۔ تو یہ جو شاخیں بنتی ہیں، یہ جو پھیلاؤ ہوتا ہے، یہ ایک فطری معاملہ ہے، ایسا تو ہونا ہی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی جناب دکان ہو اس چیز کی، مارکیٹ میں کوئی دکان نہ کھولے؟ ایک زاویہ تو یہ ہے کہ آپ کسی پر جبر نہیں کر سکتے، اس کا جو بنیادی حق ہے وہ اس سے نہیں چھین سکتے۔ آپ کیسے باؤنڈ کر سکتے ہیں وہ ساری عمر آپ کی دکان پر ملازمت ہی کرتا رہے، آپ کے دکان پر کام ہی کرتا رہے، کہیں اور جا کے اپنا کام نہ کھول سکے؟ نہ شریعت ایسا کرنے کو منع کہتی ہے، نہ قانون کوئی منع کہتا ہے، اور نہ کہیں اور سے جو ہے اس بات کی ممانعت کا پہلو موجود ہے۔ مطلب اخلاقی طور پہ یہ سپوز کیا جاتا ہے کہ سب چیزیں میں نے سکھائی ہیں۔ اب یہاں پر میں نے عرض کیا کہ دو زاویوں سے ہمیں دیکھنا ہوگا۔ جی پہلا زاویہ تو یہ ہے کہ ہم اس بات کو ریئلائز کریں کہ یہ اس کا بنیادی حق ہے، اور کام سیکھنے کے بعد وہ اپنا کام شروع کرتا ہے تو بالکل اس کو کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی رکاوٹ اور قدغن ہم نہیں لگا سکتے، نہ شریعت نے لگائی ہے۔ اب دوسرا اس کا جو اینگل ہے اور جو دوسرا زاویہ ہے وہ یہ ہے کہ احسان مندی کا کچھ نہ کچھ تو ایک تقاضا ہوتا ہے۔ ہم نے تو یہ سیکھا ہے کہ اگر کسی ملازم کو آپ فارغ بھی کر رہے ہیں یا ملازم خود بھی چھوڑ کر جا رہا ہے تو اس کو اس انداز پہ جانا چاہیے کہ زندگی میں کوئی ایسا مشکل موڑ آ گیا تو واپس آ کر جوائن کر سکے۔ ہوتا یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ایک آدمی الگ ہوا ہے، اس نے اپنے سیٹ سے بہت کچھ سیکھا یا اپنے استاد سے بہت کچھ سیکھا، اب اس نے جا کے اپنا الگ کام شروع کیا ہے، تو اس کو مقابلے پر نہیں آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، دونوں ایک دوسرے کو برداشت کریں اور ٹکراؤ کی کیفیتیں نہ ہوں ایسا ماحول پیدا کریں۔ ٹکراؤ کی کیفیت کہاں ہوتی ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ جناب میں پچھلی دکان پہ جو تھا تو اس دکان پر فلاں فلاں آدمی آ کر مال لیا کرتے تھے، اگر آپ مارکیٹ میں آئے ہیں تو اپنی زندگی نئی شروع کریں، نئے گاہک بنائیں، اور نیا روزگار آپ نے شروع کیا تو گاہک بھی نئے بنائیں۔ اب آپ پرانے سیٹ کے گاہک توڑتے ہیں، جو پرانے اس بندے کے پاس جس کے پاس آپ کام کیا کرتے تھے، اس سے جو تجارت کرتے تھے، اب آپ ان کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں اس کے پاس نہ جاؤ، میرے پاس جاؤ۔ یہ جو معاملہ جب شروع ہوتا ہے تو پھر ایک تناؤ کی کیفیت بن جاتی ہے، دلوں میں بات آ جاتی ہے، اور پھر ایک بڑے مشکل حالات ہوتے ہیں اور ایک مقابلے پر آنے والی بات بن جاتی ہے۔ تو اس معاملے میں بھی اعتدال کے راستے پر چلنا چاہیے۔ جس نے دکان قائم کی وہ احترام کا رشتہ بھی قائم رکھے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ اس سے خریداری کرتے ہیں، میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اس سے مت خریدیں، کیونکہ بعض اوقات جو ہے بندہ حسد کے راستے پر بھی آ جاتا ہے کہ بھئی یہ جو پارٹی فلاں کے پاس جاتی ہے یہ اس سے محروم ہو جائے یہ بندہ اور میرے پاس آ جائے۔ تو آپ
کسی کے متعلق زوال نعمت کی نیت نہ کریں. ہاں یہ کہیں کہ ٹھیک ہے فلاں کا روزگار چل رہا ہے تو میرا بھی چل جائے، فلاں کا نہ چلے، یہ نیت نہیں ہونی چاہیے. تو دونوں زاویوں سے دیکھنا ضروری ہے. اس نے جو سکھایا ہے، اس نے جو آپ پر وقت صرف کیا ہے. اچھا پھر یہ بھی ہوتا ہے فیروز بھائی، جی ضروری نہیں کہ ہر سکھانے والا صرف احسان ہی کر رہا ہو، بعض اوقات بڑے ظلم کر رہا ہوتا ہے، وہ سکھانے والا. بہت ظلم کر رہا ہوتا ہے. یہ معاملہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے کہ بندہ مقابلے پر جو آ کے کھڑا ہوتا ہے نا، جی وہ ساری جو نا چیزوں کی کسر نکال رہا ہوتا ہے. اس کا لب و لہجہ ایسا تھا، اس کا انداز ایسا تھا، گالیاں دیتا تھا، تھوڑے سے پیسے دیتا تھا، کام جتنا وقت مقرر ہے سب کئی گنا زیادہ کرواتا تھا. انسان سب کچھ برداشت کر لیتا ہے، بیہیویئر بعض اوقات وہ برداشت نہیں کر پاتا. تو جو بیہیویئر ہوتا ہے کسی آدمی کا کہ وہ ایک حقیر سمجھ کر بات کر رہا ہوتا ہے، پھر وہ اس کی کسریں نکال رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم تو یہی تلقین کریں گے اور یہی شریعت کا پیغام ہے کہ بندے کو معاف کرنا چاہیے. جو ماضی میں جو ہے وہ الجھا رہتا ہے وہ آگے نہیں بڑھ پاتا. آگے بڑھنے کے لیے ماضی کو پیچھے چھوڑنا ہوتا ہے. ماضی کی جو بھی الجھنیں رہی ہوں، جو بھی پریشانیاں رہی ہوں، جو بھی مشکلات آپ نے فیس کی ہوں، وہ ماضی کا حصہ رہنی چاہیے. آگے بڑھتے رہیں. مثبت طریقے سے بندہ جب آگے بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ یقینی طور پر اسے کامیابی عطا فرماتا ہے.